اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم قرآن کے حقوق کے متعلق گفتگو کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں۔ خالق کائنات نے یہ رنگا رنگ کائنات بنائی، پھر اس دھرتی پر انسانوں کے رہنے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیں۔ کائنات کی رعنائیوں میں اس لمحے بیش بہا اضافہ ہو گیا جب محبوب کبریا، آخری کتاب ہدایت کے حقیقی وارث، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ پر آنکھ کھولی۔ جیسا کہ حالی نے کہا تھا، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ جب آمنہ کے لخت جگر کی عمر مبارک 40 برس کو پہنچی تو خدا تعالیٰ نے جبل نور پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت عطا فرمایا۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب بازاروں میں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب ہدایت کا آخری پیغام لے کر آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب بھی عطا کیا اور قرآن مجید جیسی نعمت سے بھی ہمکنار کیا۔ جو قرآن سے جڑے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ جو قرآن سے کٹے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے لیے قرآن کے دامن سے جڑنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں آمنہ کے لال کا امتی ہونا نصیب ہوا ہے، اور قرآن پاک جیسی بلند پایہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اس کتاب کا حق ادا کریں۔ اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لائیں۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھیں اور غور کریں۔ اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اس کتاب کا پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ جو شخص قرآن کے حقوق پورے کرے گا، قیامت والے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کو مانیں، قرآن کو ایسے مانیں جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے، جیسا کہ اس کا ماننے کا تقاضا ہے۔ ایمان کے دو حصے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دل یقین کی دولت سے مالا مال ہو کہ یہ کلام برحق ہے۔ اسی یقین کے ساتھ یہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ اس شخص کی زندگی کے کیا کہنے کہ جس کی زندگی اس کتاب ہدایت کی روشنی میں بسر ہو۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن کا راستہ سب سے سیدھا راستہ اور یہ کتاب لا ریب کتاب ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ دل زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی اس بات کی تصدیق، یہ اس کتاب کا پہلا حق ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق، اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کی تلاوت ایسے کی جائے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق۔ ہر صاحب ایمان مسلمان قرآن کا دوسرا حق ادا کرے، اس کتاب کی روزانہ تلاوت کرے۔ کوئی وقت مخصوص کر لیں، اس وقت اس کی تلاوت کریں۔ کوئی جگہ مخصوص کر لیں، جس جگہ بیٹھ کے اس کی تلاوت کیا کریں۔ جیسا کہ اللہ نے کہا، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یتلون حق کا تلاوت ہی، اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں
جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا۔ جہاں اس کا جسم گارے اور مٹی سے بنا ہے، وہیں اس کے جسم میں ایک روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے۔ انسان کے جسم کی ضروریات زمین سے نکلنے والی اشیاء سے پوری ہوں گی، اور روح کی ضروریات کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ آسمانوں سے نازل ہونے والی ہی چیز اس کی خوراک بنے گی، اور وہ نازل ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے، اور آخری وحی الہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوئی، جس کی تلاوت روحوں کو تازہ رکھے گی۔ جو چاہتا ہو کہ اس کی روح تر و تازہ رہے، وہ اس کتاب ہدایت کی تلاوت کرتا رہے۔ جب بھی قرآن پڑھیں تجوید کا خیال رکھیں، کتاب الہی کی تلاوت کے ظاہری آداب بجا لائیں، باوضو ہوں، لباس پاک ہو، قبلہ رخ بیٹھ کے قرآن پڑھیں۔ آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ جب تلاوت کریں اس کے باطنی آداب بھی ملحوظ خاطر رہیں کہ یہ کتاب جو میرے ہاتھوں میں ہے سب سے عظیم کتاب، یہ سب سے عظیم نبی پہ نازل ہوئی، سب سے عظیم پیغام، یہ اللہ کا کلام۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی تمام کلاموں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کا رخ بدلتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو زندگی کے دھاروں کا رخ بدلتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو جہنم سے بچاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو جنتوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا روزانہ معمول بنا لیں، ایک وقت مختص کر لیں، ایک جگہ مختص کر لیں، اس وقت پہ اس جگہ پہ روزانہ باقاعدگی سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ قرآن کی جب تلاوت کریں تو قرآن کو خوش الحانی سے پڑھیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ قیامت والے دن داؤد علیہ السلام قرآن پڑھیں گے، آمنہ کے لال قرآن پڑھیں گے، اور پھر خود خدا قرآن پڑھے گا، اور سب خوش الحانی سے قرآن پاک پڑھیں گے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت تو ترتیل سے کریں، ٹھہر ٹھہر سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، جیسا کہ خود قرآن نے کہا، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا کریں اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ قیام اللیل میں قرآن پاک پڑھا جائے، جیسا کہ اللہ نے کہا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔ صبح کی عبادت میں قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کر لیا جائے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائے۔ جتنا مقدور بھر ہو سکے اس کتاب کو یاد کیا جائے، اس کتاب کو حفظ کیا جائے، کہ قیامت والے دن حافظ کے باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا، اور اسے حق دیا جائے گا کہ 10 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ قیامت والے دن حافظ سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی بلندیاں چڑھتا جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو کچھ بھی قدرت کی طرف سے عطا ہوا ہے، اس میں جو سب سے قیمتی متاع مجھے عطا کی گئی وہ قرآن ہے، اور ہر فرد کی زندگی میں جتنا اس نے قرآن حفظ کیا ہے وہی اس کا حقیقی اثاثہ ہے، وہی اس کی حقیقی دولت ہے۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا اور اس کو یاد کرنا چاہیے کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے
کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو ایسے سمجھا جائے جیسا کہ سمجھا جانے کا حق ہے۔ قرآن کا تیسرا حق کہ جو پڑھا جائے اسے سمجھا جائے، اور جو سمجھا جائے اسے یاد بھی رکھا جائے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ صاحب قرآن آمنہ کے لخت جگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا، جو شخص الف لام میم پڑھے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اگر ہم سمجھے بغیر بھی قرآن پڑھ لیں گے تو ثواب سے خالی نہیں، اس کے نصیبوں کے کیا کہنے جو سمجھ کر قرآن پڑھے۔ جیسا کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن میں تدبر کرنے والا کائنات کے سارے اسرار و رموز اس کتاب سے عطا کردہ علمی صلاحیتوں سے فیض یاب ہوتے ہوئے پا لیتا ہے۔ ہر پڑھنے والے پر لازم ہے کہ قرآن کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو قرآن نے کہا ہے اسے سمجھے۔ علامہ مرحوم فرماتے ہیں، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر۔ جو اس کتاب کے اسرار کو پا گیا وہ بلند نصیب ٹھہرا۔ اس کتاب میں دنیا اور آخرت کی زندگی کے اسرار و رموز سمجھائے گئے، اور اس کے نصیبوں کے کیا کہنے جو یہ اسرار و رموز سمجھ جائے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ قرآن جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت، جسے ہدی للناس کہا گیا، اس کے ایک ایک حکم کو بجا لانا ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی جزو ہو۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، قرآن کے احکامات کی پیروی لازمی ہے۔ خود اس کتاب مقدس میں فرمایا گیا، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ آئیے ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، کیا ہم نے قرآن پر عمل کا حق ادا کیا ہے؟ کیا قرآن کو اس بارے میں ہم سے کوئی شکوہ تو نہیں ہے؟ جیسا کہ ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یہ میری عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ قرآن کے ماننے والوں کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاریں، اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق بدلیں، نہ کہ قرآن کو اپنی زندگیوں کے مطابق۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق بدلنا ہے، اپنی زندگیوں کو قرآن کے رنگ میں رنگنا ہے۔ امت مسلمہ قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ اس کتاب کا پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اسے دوسروں تک کیسے پہنچائیں؟ جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، ما بلغ انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو چکی، الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان۔ اب یہ بار گراں امت محمدیہ کے فرزندوں کو اٹھانا ہے،
قرآن کا پیغام گلی گلی کریا کریا ہر فرد تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کا نور ہدایت پوری دنیا میں غالب آ سکے۔ وہ شعر کہ پیغام حیات ابدی ہے یا نغمہ جبرائیل ہے یا بانگ سر، قرآن کی تبلیغ مشن نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت۔ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی آسن انداز سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔